من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحق فی المصحف الکریم فی سورة البراءة بسم اللہ الرحمن الرحیم یبشرهم ربهم برحمت منہ ورضوان وجنات لهم فیہا نعیم مقیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 21۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ برادرانو خواہران اسلام، آلموسٹ 1.5 سال کے بعد آج دوبارہ درس قرآن کا المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں آغاز ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا سلسلہ آن لائن شروع ہوا تھا ورچول 2014 میں 1 جنوری کو، اور آج 2021 کی 13 جون کو یہ آن لائن ورچول درس قرآن بنام سخاوت القرآن نمبر 152 ہے، اور آج ہم پہنچ گئے ہیں سورہ مبارکہ براءت، جس کا دوسرا نام ہے توبہ، اور اس کی آیت نمبر 21 سے آج ہم درس شروع کر رہے ہیں۔ جو درس نمبر 151 تھا وہ ورچول ہوا تھا جنوری میں 2021 میں، ورچول تھا، فزیکل تو نہیں تھا۔ یہ ورچول آن لائن اور فزیکل ہر سنڈے کو درس ہوگا 7 سے 8 بجے تک۔ میں دعا بھی کرتا ہوں آپ تمام حضرات کے لیے جو تشریف لائے ہیں، اللہ کریم آج کے اس درس قرآن میں شرکت کی نیکی کے عوض میرے اور آپ کے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت ہو، اور ہمارے گھر والوں کے گناہ بھی معاف ہو جائیں، اور ہماری باقی ماندہ زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ درس تفسیر قرآن مجید کا یہ 11واں دورہ ہے جو میں پڑھا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں 10 دورے پڑھا چکا ہوں۔ یہ 11واں دورہ ہے درس تفسیر قرآن مجید کا۔ یہ ہمارا جو سلسلہ گفتگو ہے یہ مختصر بھی ہے اور ذرا ایزی بھی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فہل میں مدکر، اور تحقیق ہم نے قرآن کو آسان بنایا ذکر کے لیے، یاد کرنے کے لیے بھی اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ ذکر کے دو معنی ہوتے ہیں، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر تاکہ میں یاد رہوں۔ ذکر یعنی یاد، آپ میرا ذکر نہیں کرتے، ذکر خیر ہو رہا تھا آپ کا۔ یہ ذکر، ذاکر، یہ تذکیر، تذکرہ، یہ ایک ہی اوریجن سے ہے۔ ایک معنی اس کا ہوتا ہے ریممبر، ذکر کا معنی ریممبر، ریممبر می ان یور پریئرز۔ ہاں، اب جب یہ باب تفعیل آ جائے تو نصیحت کرنا، نصیحت کرنا، ذکر یذکرو فذکر یا وذکر جو قرآن میں دو جگہ آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نصیحت فرمائیں، ان کو یاد دلائیں بار بار۔ نصیحت کے معنی میں بھی آتا ہے، یاد دلانے کے معنی میں۔ ذکر یاد کرنا، تذکیر یاد کرانا۔ تو یہ قرآن کیونکہ آسان ہے تو ہم نے یہ دوسرا جو نیو یارک میں یہ دوسرا دورہ ہے، ہم نے اس لیے شروع کیا تھا کہ ذرا ایزی، ایک اور ہمارا دورہ مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ، وہ آپ کو یاد ہوگا 355 درس ہوئے تھے الحمدللہ، وہ دورہ مکمل ہو گیا تھا، شکر خدا ہے۔ میرے خیال میں 14 سال، شاید اس میں 14 سال میں وہ مکمل ہوا، اور یہ 2014 میں شروع ہوا، تو اب کتنے ہو گئے سال سے؟ یہ صاحب کتنے ہو گئے؟ 14 سے 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 6 سال تو اس کو بھی ہو گئے، 6 سال پلس۔ تو بیچ میں کیونکہ ناغے بھی ہوتے رہتے ہیں عموماً، تو یہ جو درس ہے دراصل یہ ایک تو ہدف یہ تھا کہ جو لوگ المہدی سینٹر نہیں آ سکتے، باہر رہتے ہیں، جیسے ہمیشہ الحاج مولانا سید محمد اصغر نقوی نجفی صاحب کہتے ہیں کہ آن لائن والوں کے لیے دعا کریں، آپ نے بھی سنا ہوگا، کیونکہ جو آن لائن جو نہیں آ سکتے، بیویاں ہیں، بچیاں ہیں، اسکولز میں ہیں، بچے ہیں، کالجز میں ہیں، تو ان کے لیے بیسیکلی یہ شروع کیا گیا تھا، اور جس نے شروع کرایا تھا اس کا وعدہ تھا 7 بجے کا، اللہ اس کو ہدایت کرے، ابھی نہیں آیا، وہ لانگ آئلینڈ سے آ رہا ہے، جی ہاں ابھی تک نہیں پہنچا، وہ اللہ اس کو ہدایت کرے۔ شروع کرایا تھا یہ حاجی محمد نذیر چٹھے نے، یہ اس کے کہنے پہ شروع کیا تھا، جیسے پہلا درس الحاج سید محمد اصغر اور آغا مختار حسین انہوں نے شروع کرایا تھا، جی ہاں، اور دوسرا جو تھا، اور ان میں بلکہ خاور صاحب بھی شامل تھے، انہوں نے بھی بعد میں خیر وہ نہیں تشریف لا سکے، درس کو کنٹینیو نہیں کیا، مگر بہرحال بانیان میں اہل خیر میں وہ شامل تھے۔ یہ حاجی نذیر نے کہا تھا کہ کچھ ہمارے گھر والے بچے آ نہیں سکتے، تو آپ ان کے لیے ذرا ایک درس ٹی وی پہ، بیسیکلی المہدی ٹی وی پہ ایسا شروع کر دیں کہ جو گھر میں بچیاں بیویاں پڑھ سکیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آج کل تو 1.5 لاکھ لوگ المہدی ٹی وی کو لائیو دیکھتے ہیں، 1.5 لاکھ۔ یہ درس جو ابھی میں دے رہا ہوں تو کیونکہ یہ اطلاع نہیں تھی تو 1 لاکھ پلس لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی، کیونکہ 1.5 لاکھ ہماری ویورشپ ہے الحمدللہ المہدی ٹی وی کی۔ تو ہم نے یہ بھی چاہا کہ المہدی ٹی وی آسٹریلیا میں، دبئی میں، ابوظہبی میں، سعودی عرب میں، ایران میں، عراق میں، شام میں، افریقہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں، برطانیہ وغیرہ میں، ترکی میں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کالز آتی ہیں اور آتی تھیں، دیکھا جاتا ہے۔ تو چلیے ایک ہم دورہ آن لائن ورچوئل ٹی وی والوں کے لیے، اور کچھ فزیکل لوگ بھی جو آ جائیں گے تو بڑی اچھی بات ہے۔ یہ دراصل بیک گراؤنڈ تھی اس دورے کی۔ یہ دورہ آج اپنے 152ویں مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، آج درس نمبر 152 ہے، اور آج کا درس شروع ہو رہا ہے سورہ برات کی آیت نمبر 21 سے۔ ہم تقریباً 10 سے 15، 15 سے 20 آیتوں کی اس درس میں سخاوت القرآن میں تفسیر بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہم ایک ڈیٹیل دورہ اہلیان نیو یارک کے لیے یہاں پڑھا چکے ہیں، لہٰذا بہت ڈیٹیل میں یہ نہیں ہوتا یہ دورہ، یہ ذرا مختصر ہوتا ہے، مگر تقریباً تشنگی باقی نہیں رہتی۔ اچھا، اب آ جائیے ذرا اس مسئلے کو سمجھ لیجئے۔ پہلا دورہ تھا نیو یارک والوں کے، 355 دروس اس میں ہوئے تھے۔
اور اس دورے میں دیکھتے ہیں کہ کتنے دروس ہوں گے، معلوم نہیں۔ میں تو اس لیے بھی یہ درس کہتا ہوں کہ اس سے عمر بڑھتی ہے۔ میں تو یہ امید رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ میں نے بسم اللہ کر دیا، تو والناس تک تو ذرا ملک الموت کو بریک دے دے، والناس کے بعد دکھی جائے گی۔ تو اس طرح میں یہ شروع کر دیتا ہوں دورہ کہ شاید اس سے ہم بچ جائیں، ورنہ تو بقول ہمارے ایک بزرگ تھے، ہماری دشمنیاں تھیں، خاندانی دشمنیاں، تو وہ فرماتے تھے کہ جو دن ہمارے یہ زندگی کے ہیں ہم تو یہ بونس میں جی رہے ہیں، ویسے تو ہمیں کب سے مر جانا چاہیے تھا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہماری یہ زندگی ہے بونس میں۔ تو میں کہتا ہوں اگر ہم کرونا سے بھی بچ گئے ہیں تو اس لیے میں نے آج یہ بسم اللہ کر دی 1.5 سال کے بعد کہ چلیے کرونا سے بچ گئے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں قرآن مجید کو کھول کر درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم درس شروع کر رہے ہیں، تو مہربانی فرمانا یہ جو سخاوت القرآن کے والناس تک تو ملک الموت کو ذرا نہ بھیج، روک لے۔ بہت اس کی غذا ہے، بہت لوگ اور ہیں، ضروری کوئی ہم ہی تو نہیں رہ گئے کہ ہم ہی کو اس نے لے جانا ہے تھوڑا سی۔ تو اس سے انشاءاللہ برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بھی بڑھائے گا، بیماریاں ختم ہوں گی۔ بلکہ میں یقین کریں کہ اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جس نے صحت دی ہے، یہ صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بیماروں سے پوچھیں بیچارے جو وینٹیلیٹرز پر، یہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے خود کیونکہ بتایا ہے، بختیار رضوی، یہ یہاں پر آتے ہیں، آپ جانتے ہیں، انہوں نے بتایا جمعے کے دن، انہوں نے کہا ہے ہفتے کو بھی، جمعے کو انہوں نے بتایا کہ میں آلموسٹ مر گیا تھا، تو کہتے ہیں کہ مجھے المہدی سینٹر میں جو میرے لیے دعائیں ہوئیں، اللہ نے مجھے نئی زندگی عطا کر دی۔ انہوں نے پھر اپنی پکچرز بتائی، باقاعدہ انہوں نے پکچرز بتائی کہ دیکھیں یہ بندہ بچ سکتا ہے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ درس قرآن، یہ فاتحہ جو پڑھا جاتا ہے ہر نماز کے بعد، یہ جو 5 وقت کی نماز با جماعت ہوتی ہے، قرآن جو پڑھا جاتا ہے، جو محافل و مجالس اہل بیت عصمت و طہارت کی ہوتی ہیں، جو نبی پاک کا ذکر ہوتا ہے، جو اللہ کی ذات کا تذکرہ ہوتا ہے، اس المہدی سینٹر کی یہ بیوٹی ہے، اس برکت سے اور اسماء حسنہ سے جو اللہ کے پاک نام ہیں ان کا یہاں ورد ہوتا ہے۔ الحمدللہ جیسا کل ہم نے چلہ شروع کیا، آپ کو یاد ہے وہ جو بہار جو ہے، بہار وظائف کی جو بہار ہے، دعا کی جو بہار ہے، الحمدللہ حاجات کی بہار، ہمارے استاد فرماتے تھے بہار حاجات، یہ کل سے شروع ہوئی ہے، 1 ذی-القعدہ سے اور 10 ذی الحج تک جاتی ہے۔ یہ 40 دن وہ ہیں کہ جن دنوں میں جو میں نے آپ کو بھیجے ہیں میسیجز، جو میڈیا والے محسن بھائی ہیں یا ہمارے سمد میاں ہیں یا ہمارے منظور حسین ہیں، ان کو بھی میں کہوں گا کہ یہ بھی ڈال دیں سب کو۔ اس میں باقاعدہ لکھا ہے علیکم السلام کہ ان اذکار میں سے اگر ایک ذکر بھی کوئی بندہ کر لے، یہ جو ذکر میں نے لکھے ہیں، یاسین ہے، زیارت آل یاسین ہے مثلا، دعائے توسل ہے مثلا، درود ہے مثلا، رب ادخلنی مدخل صدق کی دعا وغیرہ، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، میں نے پورا ڈیٹیل سے الحمدللہ کل تیار کیا تھا۔ تو اس میں ایک کرنے سے، صرف ایک، میں نے بھی الحمدللہ شروع کر دیا ہے، آپ سب کی طرف سے نیت بھی کی ہے، جتنے المہدی والے ہیں آپ بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کی آلموسٹ زندگی کی ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ یہ جو بہار ہے حاجات کی، ذی-القعدہ میں شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے جا کے 10 کو یا 11 کو۔ اگر 29 کا چاند ہو جائے تو پھر 11 کو، اگر 30 کا ہو تو پھر 10 کو۔ 40 دن کل بنانے ہیں نا آپ نے، چلہ پورا۔ یہ چلہ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام والا چلہ ہے۔ انہوں نے 1 ذی-القعدہ کو تشریف لے گئے تھے طور پر اور چلہ کاٹا تھا، پوری 10 ذی الحج تک وہ وہاں رہے تھے اور ان کے سارے جو ایشوز تھے وہ ریزالو ہو گئے تھے۔ تو یہ گویا ایک ہر درس میں کوئی نہ کوئی ہم گفٹ ایسا بھی دیتے ہیں کہ جو درس میں شرکت فرمانے والوں کے لیے ایک بہترین ہدیہ بن جائے، اور وہ جائیں تو کہیں کہ بھئی آج ہم آئے تھے، کم از کم یہ ایک نئی چیز بھی ہمارے کانوں میں پڑ گئی، چلیے اچھا ہے کہ ہم اس کو بھی۔ تو خیر اصل جو ہدف ہے ہمارا وہ یہ ہے اس درس کا بھی کہ ہمارے فزیکل بھی ظاہر ہے وہ درس دوسرا کیونکہ اختتام پذیر ہو چکا ہے، تو اب سنڈے کو ہم نے اسی کو شروع کر دیا ہے کہ سخاوت القرآن کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے تاکہ آپ حضرات و خواتین کے لیے ایک بہترین مختصر بریف کمپریہنسو اکیڈمک بالکل ایک دم ایک ایک لفظ کا بیان، آیت کہاں نازل ہوئی،
ناسخ ہے، منسوخ ہے، بری ہے، بحری ہے، ظاہری ہے، باطنی ہے، معنوی احکام ہے۔ ظاہری احکام کیا ہے؟ آسمانوں پہ نازل ہوئی ہے، کچھ آیتیں تو آسمانوں میں بھی ہیں، بتاؤں گا انشاءاللہ۔ وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرے حبیب یہ جو 1,23,999 انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے چوتھے آسمان پر، ان سے پوچھئے کہ ان کو نبوتیں کس وجہ سے ہم نے دی تھیں، تو انہوں نے اقرار کیا، ہم نے توحید کا اقرار کیا تھا، ہم نے آپ کی رسالت کا اقرار کیا تھا، آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ تو گویا کچھ آیتیں میدانوں میں ہوتی ہیں، کچھ بیابانوں میں ہوتی ہیں، کچھ گھر میں ہوتی ہیں، کچھ باہر ہوتی ہیں، وہ ساری ہم بیان کرتے ہیں۔ آج آئیے اب سلسلہ گفتگو شروع کرتے ہیں۔ معذرت بھی چاہتے ہیں آج ذرا دیر ہو گئی، یہ جو آن کرنے والے ہیں لیٹ ذرا آئے ہیں، ٹی وی والے بھی لیٹ آئے ہیں، تو میں انشاءاللہ اگلے سنڈے کو بشرط زندگی پورے 7 بجے درس شروع ہو جائے گا اور پورے 8 بجے ختم ہو جائے گا۔ المہدی سینٹر میں اب تقریباً 99.9 بلکہ 100% جو قانون بدلا ہے اس کی میں خود مانیٹر کروں گا، پابندی کروں گا۔ ٹائم پہ پروگرام شروع ہوگا، ٹائم پہ ختم ہوگا، کوئی آئے یا نہ آئے، 2 بندے ہوں گے، 1 بندہ ہوگا، میں شروع کر دوں گا پروگرام انشاءاللہ۔ آپ گواہ ہیں کل کیسے ہم نے ٹائم پہ ختم کیا، شب جمعہ کا بھی ٹائم پہ ختم ہوا۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں درس۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ یہ جو آیت نمبر 21 ہے سورہ براءت کی، یہ کنٹینویشن ہے، پچھلے درس میں پڑھا تھا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو لوگ اعظم درجۃ عند اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے اموال اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا درجہ اللہ کے نزدیک اعظم ہے، یہ اعظم ہے۔ یعنی ہم اعظم کسے کہتے ہیں؟ جو وزیر اعظم ہو، ہم اس کو اعظم کہیں گے کہ یہ وزیر اعظم ہے مثلا، یہ حاکم اعظم ہے مثلا۔ ہمارے ہاں اعظم کا معیار اور ہے، اللہ کے نزدیک معیار عظمت کیا ہے؟ ایمان، ہجرت، جہاد فی سبیل اللہ، جو یہ 3 کام کرے اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا درجہ اعظم، سب سے عظیم۔ اعظم اس میں تفضیل ہے، افضل التفضیل کہتے ہیں ہم طالب علم، کہ سب سے بڑا درجہ یہ ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ، یہ جو مومن، مہاجر، مجاہد، یہ جو لوگ ہیں، یعنی یہ ایک ہی بندے میں 3 کوالٹیز ہوں گی، یہ نہیں کہ مہاجر الگ ہو، مجاہد الگ ہو، مومن ہی مہاجر ہوگا، مومن ہی مجاہد ہوگا۔ آپ بھی مہاجر ہیں، آپ پیدا کہاں ہوئے تھے، بیٹھے کہاں ہیں؟ مہاجر ہیں کہ نہیں؟ ہم سب مہاجر ہیں، بلکہ یاد ہوگا میں نے ایک مرتبہ ایک مضمون بھی لکھا تھا، اکیلا مہاجر، انسان بیچارہ اکیلا مہاجر ہے، شکم مادر میں بھی اکیلا تھا، قبر میں بھی اکیلا ہے، مصیبتوں میں بھی اکیلا ہے، مصیبتوں میں کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ کسی کو کرونا ہو، پتہ چل جائے کہ یہ بڑا پیارا ہے، اس کے ہاتھ چومتے ہوں، اس کا منہ چومتے ہوں، وہ کہے مجھے کرونا ہے ذرا میرا منہ چوم لو، کوئی چومے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر محبت تو نہ ہوئی نا، محبت پھر صحت سے ہوئی نا، ذات سے تو محبت نہ رہی۔ تو اس لیے اللہ سے محبت کریں، محمد و آل محمد سے محبت کریں، کہ جن کو کوئی ایسی بیماری نہیں لگتی کہ آپ ہاتھ نہ چوم سکیں یا پاؤں نہ چوم سکیں۔ محبت کریں، خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں، حدوں سے نہ بڑھے۔ یہ حد سے بڑھنے والی جو محبت ہے، جس میں یہ ہمارے جوان بیچارے، وہ میرے پاس ایک صاحب آئے، یہ ہمارا جو علی رضا سائیں اب تو مولانا بن گیا ہے، یہ وہاں تھا، ابھی سائیں تھا کینیڈا میں، بہت پرانی بات ہے۔ تو یہ آیا کہ کوئی آپ کا مرید آیا ہے، آپ کا کوئی بیٹا آیا ہے، کہتا ہے میں نے چھلانگ لگانی ہے، تو بابا جی کو میں نے گواہ بنانا ہے اپنے سوسائڈنگ کا۔ تو ہمارا ذرا جولی انداز ہے، آپ جانتے ہی ہیں، مجھے یہاں پر بھی کتنے بیچارے بچے 2-4 دفعہ آئے میرے پاس، تو میں نے کہا بیٹا جلدی کرو، کیونکہ میں کل تو جنازہ پڑھا سکتا ہوں، پرسوں میں یہاں نہیں ہوں۔
تو اسی سے کہنے لگا میں کافی لے آؤں. میں نے کہا بس اتنی سی بات تھی. آپ تو کہہ رہے تھے میں جا رہا ہوں ویرزونا برج پہ. میں نے کہا بیٹا جلدی کرو, کہ کل ہوں میں, پرسوں نہیں ہوں, مجھے سفر کرنا ہے, تو جنازہ پڑھا کے جاؤ. اسی سے وہ ان کی وہ ڈبریاں جو تھی ٹائٹ ہو گئی. ہاں یہ اصل میں مذاق کرتے ہیں. خیر وہ جو بچہ تھا, جوان تھا, چھوٹے سے قد کا, بہت ہی مختصر, اتنا چھوٹا ہے کہ جب وہ آتا تھا جب اس میں رمضان میں, تو سب کے سب, وہ ایک کوڈو ہے نا, کوڈو ہے یاد, وہ کوڈو, وہ میرا دوست ہے, پتہ نہیں آپ کو پتا ہے کہ نہیں. ہاں وہ بھی میرا دوست ہے خاص, کوڈو جو ہے. ایک تو مر گیا ہے اور ایک زندہ ہے. جی ہاں, دونوں میرے دوست ہیں. تو وہ کوڈو سے بھی چھوٹا ہے, اندازہ لگا لے. خیر وہ آ گیا اور ہے بھی پتلا دبلا سا بالکل. آ کے میرے پاس بیٹھ گیا. میں نے کہا بیٹا بتاؤ, سنا کہ آج تم نے کچھ قلعہ خیبر فتح کرنے جا رہے ہو. کہنے لگا ہاں بس میں بیوی سے بہت تنگ آ گیا ہوں, تو آپ مجھے بس دیکھ لیں, آپ اور مولانا فرد دونوں آ جائیں, میں وہاں پر چھلانگ لگاؤں گا برج سے, اور آپ نے میری گاڑی میری بیوی کو دے دی. میں نے کہا سبحان اللہ. میں نے کہا کتنا تو عقل مند ہے, بیوی کی وجہ سے مر رہا ہے تو گاڑی مولانا کو دے نا, یا گاڑی تو حسینیہ امام بارگاہ کو دے. یہ کیسے سمجھدار ہے. سوسائڈنگ کرنے والے بھی, مرنے والے بھی سمجھدار ہیں کہ مولوی کو کوئی چیز نہ ملے, اللہ کے گھر کو کوئی چیز نہ ملے, گاڑی میری بھی میری بیوی کو دے دینا. میں نے جب یہی کہا نا اس کو, کہ میں نے کہا گاڑی یا مولوی کو دے یا حسینیہ امام بارگاہ کو دے, اسی سے اس کی جو سوئی تھی وہ واپس آ گئی. آج تک ٹھیک ٹھاک ہے, نہ کوئی لڑائی, نہ کوئی جھگڑا, نہ کوئی فساد. یہ ان کے ساتھ, امریکہ والوں کے ساتھ امریکن لینگویج میں بات کرنی چاہیے. کیوں بھائی چھٹا کوئی ہے کوئی پریشانی؟ تو بتا چکا ہوں نا, ابھی تو بتا تو چکا. نہیں تو میں کب کہہ رہا ہوں شرن جائز ہے, میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ کرونا لگوائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ جو مرے جا رہے ہیں ایک دوسرے پر, مثلا نماز قضا کر رہے ہیں دوستی کی وجہ سے, قرآن کا سپارہ روک رہے ہیں دوستی کی وجہ سے, درس قرآن میں نہیں آ رہے, جمعہ میں نہیں آ رہے, جماعت میں نہیں آ رہے, حضرت ابو طالب کا جشن ہے, بی بی معصومہ کم علیہ السلام کا جشن ہے, نہیں آ رہے اس لیے کہ ہمارے دوست نہ ناراض ہوں, ہمارے بھائی نہ ناراض ہوں. کہہ رہا ہوں ان بھائیوں کی محبت جو ہے ٹیمپریری ہے, یہ کہہ رہا ہوں. یہ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. خدا نہ خواستہ کبھی قبر میں کوئی دفن ہوا ہے ساتھ تو ختم ہو گئی بات. تو پھر کیا مطلب, آپ حد کے اندر رہ کے محبت رکھیں. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, اللہ کا وقت بندوں کو نہ دے. اللہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بندوں کا وقت مجھے دے دے. اس نے 17 رکعتیں فرض کی ہیں, 70 نہیں کی. وہ 70 کر دیتا, آپ نمازیں ہی پڑھتے رہتے, سارا سال روزے فرض کر دیتا. آپ بیچارے روزے ہی رکھتے رہتے. وہ کہتے نہیں اپنے بیوی بچوں کو بھی ٹائم دو. اس نے آپ کو فنا فی اللہ ہونے کا کب کہا ہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دو, آرام سے کھاؤ, انجوائے کرو بالکل, مگر اتنا کھاؤ کہ ایسے نہ ہو کہ نماز قضا ہو جائے. جیسے آج میرے ایک دوست نے بتایا ہے, اس کی کوئی 8 دن سے نماز قضا ہو رہی ہے. اندازہ لگائیں, اللہ اس کو ہدایت کرے. 8 دن سے فجر نہیں پڑھ رہا ہے وہ بندہ. کتنی شرم کی بات ہے. ساری رات گپے لگاتے ہو, فونوں پہ بیٹھے رہتے ہو, اور فجر قضا کر رہے ہو. میرے ایک بزرگ نے درس دیا, آیت اللہ العظمی شیخ حسین مظاہری, آج کل وہ مرجع تقلید بھی ہیں, میرے استاد بھی ہیں. انہوں نے درس دیا مسجد اعظم قم میں, اور انہوں نے یہ فرمایا کہ نجف کے ایک عالم تھے, آیت اللہ تھے نجف کے, وہ مر گئے. جب مرے تو انہوں نے وصیت لکھی. تو ان کو ڈائری لکھنے کا ایک رواج تھا, شاید آپ میں تو خیر کسی کو نہیں ہوگا آج کل. یاد ہے آپ کو پرانے زمانے میں ڈائری لکھتے تھے, میں خود لکھتا تھا کہ آج یہ ہوا, آج یہ ہوا, فلاں ہوا. تو وہ ڈائری لکھتے تھے زندگی بھر, پوری زندگی انہوں نے ڈائری لکھی. تو ڈائریاں ہر سال کی پڑی ہوتی تھی. ان کی ساری ڈائریاں جب چیک کی گئیں تو ان کی ایک ڈائری میں لکھا تھا زندگی کا منحوس ترین دن. ذرا غور کیجیے گا, زندگی کا منحوس ترین دن. ان کے بیٹوں نے کہا اتنا بڑا اعلیٰ مجتہد, یہ وہ پاکیزہ ہمارا باپ, یہ کیا ہے؟ اندر تو دیکھا, آج میں سفر سے آیا تھا, تھکا ہوا تھا, میری تہجد کی 2 رکعتیں چھوٹ گئی تھی, باقی پڑھ لی تھی, 2 نہیں پڑھ سکا. میری زندگی کا وہ منحوس ترین, ایمان سے بتائیے یہ مبارک ترین دن ہے امریکہ والوں کے, ڈیلی فجر قضا کر رہے ہیں. زندگی میں آپ کی کبھی نماز قضا نہ ہو, یہ ہے درس قرآن کا فائدہ.
آپ کا امام تو کہے کہ میں صفین میں اول وقت میں نماز پڑھوں گا، ذرا غور تو کریں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ سرکار یہ بھی کوئی ٹائم ہے۔ ابن عباس بھی بڑے سمجھدار تھے، جیسے ہمارے شاگرد بھی سمجھدار ہوتے ہیں، کہ یہ بھی کوئی ٹائم ہے سرکار۔ آپ نے فرمایا پھر جنگ کس ایشو پہ ہو رہی ہے؟ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھنی پھر جنگ ہی کیا ہو رہی ہے؟ ادھر دیکھو ان صفوں میں، حاکم شام کی صفوں میں کوئی ہے جو جنگ روک رہا ہو نماز کے لیے؟ کہ سرکار کوئی نہیں۔ کہا یہی تو فرق ہے علی کا اور اس کا، تو علی والوں کم از کم نمازی بنو۔ آپ گزر رہے ہوں، آپ کے کردار و اطوار و رفتار کو، گفتار کو دیکھ کر لوگ کہے کہ سبحان اللہ، اگر علی کا شیعہ ایسا ہوتا ہے تو خود علی کیسے ہوں گے؟ تمسخر نہیں بنانا چاہیے، مذاق، یہ تو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ اچھا اب جناب آ جائیے ذرا شروع کرتے ہیں۔ اس میں یہ کہا تھا کہ یہ اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، سمجھ گئے؟ تین صفتیں جن میں ہوں، ایمان، ہجرت، جہاد، یہ تین صفتیں جس میں ہوں وہ اعظم بھی ہے، وہ فائز بھی ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ تین صفتیں آج پیدا کر لیں۔ نمبر ایک ایمان، ایمان مکمل ہونا چاہیے۔ ہمارے سندرال کی زبان میں کہتے ہیں ڈھل مل یقین نہ ہو ایمان، ڈھل مل یقین، ایسے نہ ہو کہ بھئی بس زبانی کلامی، ہمارا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اصل میں تو دل و نگاہ مسلمان ہونے چاہیے۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بے اولی الامر منکم، یہ ایمان ہو، اور ہجرت ہو۔ ہجرت دو قسم کی ہے آج، کیونکہ بڑے عرصے کے بعد درس شروع ہو رہا ہے، تو ہجرت دو قسم کی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ایک ہجرت، بلکہ دو کیا، میں نے تو اس پر اتنی قسمیں نکالی ہیں کہ میرے شاگرد بیچارے پریشان ہو گئے بالٹی بور میں، وہ دور سے میرے شاگرد کہتے ہیں بس کرے قبلہ بس کرے، اتنی نکال دی۔ اس کی تو اتنی قسمیں ہیں۔ ایک ہجرت زمانی ہوتی ہے، ایک ہجرت مکانی ہوتی ہے، ایک ہجرت ہوتی ہے ایمانی، ایک ہجرت ہوتی ہے فسق و فجور کی، ایک ہجرت جسمانی ہوتی ہے، ایک ہجرت وطن کی ہوتی ہے، ایک ہجرت عقل کی ہوتی ہے، ایک ہجرت تقوی کی ہوتی ہے، ایک ہجرت انسان کی روح کی ہوتی ہے، ایک جسم کی۔ اس پر تو جتنا کہیں میں بتا سکتا ہوں کتنی قسمیں ہیں۔ آپ نے آج کے بعد وہ مہاجر نہیں بننا، صرف جسمانی مہاجر، روحانی مہاجر بھی بنے۔ آج سے آپ کی روح بدل جائے، آپ میں غصہ کم ہو جائے، آج سے گالی گلوچ نہ دیں۔ آپ یقین کریں، میں نے یقیناً جب میں بچہ تھا گالیاں دی ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں ظاہر ہے کہ میں بھی اسی ماحول کا، مجھے الحمدللہ بالغ ہونے کے بعد شکر خدا ہے میں نے گالی نہیں دی، اللہ کا احسان ہے۔ یقین کریں کہ مجھے آج بھی جو بچپن کی کچھ گالیاں یاد ہیں وہ آج بھی مجھے یاد ہیں، کیونکہ حافظہ میرا بہت تیز ہے۔ مگر مجھے کیا چیز مانے ہوتی ہے؟ مجھے مولویت مانے ہو جاتی ہے، مجھے مولا علی علیہ السلام کا پاک نام مانے ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں میں امام حسین کا ذاکر ہوں، میں گالی دوں گا لوگ کیا کہیں گے؟ امام حسین کے ذاکر ایسے ہوتے ہیں، جس دہن سے امام حسین کا پاک نام آتا ہے اس سے میں لوگوں کو گالیاں دوں۔ یہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کی زندگی میں ایسی ہجرت شروع ہوگی کہ آپ حیران ہوں گے۔ اور پھر جہاد، اب آج کل وہ جہاد نہیں ہے، وہ کل ملکہ برطانیہ نے بھی تلوار پکڑی ہے ہاتھ میں، پتہ ہے نا آپ کو، آپ تو میڈیا کے ہیں، وہ کیک کاٹتے ہوئے تلوار پکڑی ہے، ہاں تلوار پکڑ لی اس نے بھی، جی ہاں دیکھیے تلوار اس نے بھی پکڑ لی، جی ہاں۔ تو خیر اب وہ نہیں ہے، تلوار والا جہاد آپ کے لیے ہے ہی نہیں، آپ کے لیے کوئی گولیوں والا کوئی جہاد نہیں۔ آپ کے لیے جہاد کون سا ہے؟ الجہاد بالنفس، یہ افضل جہاد، اکبر جہاد ہے، یہ جہاد اکبر ہے۔ آپ اندر والے اس شیطان کو جو آپ کے اندر بیٹھا ہے، میرے اندر بیٹھا ہے، اس کو شکست دے دیں تو یہ جہاد اکبر ہے، وہ جہاد اصغر ہے، اس کو آپ نے شکست دے دینی ہے۔ بس یہ تین کر لیں، فائزون بھی ہو جائیں گے، اعظم و درجتاً عند اللہ بھی ہو جائیں گے۔ اب آج کے درس شروع ہوا یہاں سے، یبشرہم ربہم برحمت منہ، یہ تین کام اگر کوئی کر لے اللہ ایسے لوگوں کو بشارت فرماتا ہے، رب ان کا بشارت دیتا ہے۔
बिरहमतिम मिन्हु व रिज़वानिम व जन्नातिन। देखिए, 3 काम कर लो, 3 बशारतें। सुभान अल्लाह। रहमत की बशारत, रिजा की बशारत, जन्नत की बशारत। सेल पे लग गई जन्नत। मोमिन बन जाए सच्चे, सच्चे जबानी कलामी नहीं। मुहाजिर बन जाए जमानी मकानी ईमानी जिस्मानी रूहानी, मुहाजिर बन जाए। मुजाहिद बन जाए, और नहीं तो मुजाहिद अकबर, जिहाद अकबर वाले मुजाहिद बन जाए। 3 चीजें मिल जाएंगी। रहमत खुदा मिल जाएगी, रजी अल्लाह अन्हुम में आ जाएंगे, आप रजी अल्लाह अन्हु बन जाएंगे। ये अगर कर रिजवान हो गई ना, रिजवान रिजा, रिजा आपको मिल जाएगी। और वह जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहा अल अनहार, एक जन्नत नहीं, जन्नतें मिल जाएंगी, बागात जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। लहुम फीहा नईमुम मुकीम, उनके लिए, ये 3 किस्म की खसलतों वालों के लिए, सिफतों वालों के लिए, लहुम फीहा नईमुम मुकीम, उनके लिए नेमतें होंगी मुकीम। मुकीम कहते हैं, ये आपको पता है ना, एक लफ्ज है अरब इस्तेमाल करते हैं। आप मुकीम हैं या आप नेटिव हैं, आप अरबी हैं या आप मुकीम, यानी आपके पास इकामा है, समझ गए ना, इकामा। ये मुकीम, मुकीम मतलब ये होता है कि वो निकल नहीं सकता, आपके पास रेजिडेंट परमिट है, इसको कहते हैं इकामा। ये जो आपका ग्रीन कार्ड है, ये इकामा है, आप निकल नहीं सकते, आपके साथ कोई आपको निकाल नहीं सकता, कोई आपके राइट्स नहीं है सिटीजनशिप के, मगर आपको कोई निकाल नहीं सकता। हाँ, लीगल से शाबाश, लीगली जो नईम होंगी नेमतें मुकीम, वो दायमी होंगी, परमानेंट होंगी, उन नेमतों को आपसे कोई दूर नहीं करेगा। खालिदीन फीहा अबदा, सुभान अल्लाह, क्या ब्यूटी। खालिदीन फीहा, ये खालिद साहब है ना, प्रोफेसर खालिद साहब। खालिद का मतलब होता है हमेशा, खुलूद हमेशगी को कहते हैं। खुल्द को आज ये समझ लें, पहले ये नहीं बताया। खुल्द को खुल्द क्यों कहते हैं? सही है साहब, क्योंकि वो हमेशा है। ये जो खुल्द वाली जन्नत है वो हमेशा, खुल्द को खुल्द कहते हैं इसलिए, जन्नतुल खुल्द में मुझे जगह दे, यानी वो बाबा आदम वाली जन्नत में ना जगह दे कि निकाल दिए जाओ, जन्नतुल खुल्द में दे। खालिदीन फीहा, 3 काम कर लो, ये चीजें मिल जाएंगी, और जन्नत में जो जाओगे, जन्नतों में खालिदीन फीहा अबदा, सुभान अल्लाह, हमेशा रहोगे, अबदुल आबाद, फॉर एवर। खालिदीन का माना भी फॉर एवर है, सुभान अल्लाह, ताकीद मानवी 2 दफा अल्लाह ने कहा, फॉर एवर, फॉर एवर, परमानेंट, परमानेंट, आपको नेमतें मिल जाए। इन्नल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम, अल्लाह के पास, तहकीक अल्लाह के पास अजरे अजीम है। आजम दरजतन हो गए ना, अल्लाह के पास अजरे अजीम है, आपको अजरे अजीम मिल जाएगा। ये वो गुफ्तगू खत्म हो गई जो 151 में शुरू, अब नई गुफ्तगू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। सुभान अल्लाह, ये एक अजीब एक और इशू है। बाप है, वो कुफ्र को तरजीह देता है ईमान पर, है वालिद, एहतराम का हुक्म है उसका, काफिर बाप का। मेरे पास तो बहुत मिसालें, मेरे अपने शागिर्द हैं जिनके बाप हिंदू है, मेरे शागिर्द हैं जिनकी माँ हिंदू है, मेरे शागिर्द हैं जिनकी माँ क्रिश्चियन है, जिसका बाप क्रिश्चियन है, बाप यहूदी है, माशाल्लाह, वो बल्कि मौलाना है मेरे पास मौलाना भी है मेरे शागिर्द अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी माँ क्रिश्चियन है, बाप हिंदू है, अब मौलाना भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब उनको मैं यही सबक सिखाता हूं कि बेटा आपने माँ बाप के एहतराम में बिल्कुल कोई कमी नहीं करनी, सिर्फ एक इशू है, सिर्फ एक इशू, वो ईमान का है। ये बात उनकी नहीं माननी। आपसे कहे नमाज ना पढ़ो,
उनकी बात ना मानना, रोजा न रखो न मानना, कुरान न पढ़ो न मानना, चोरी करो न मानना, एहतराम में बिल्कुल उनका ख्याल रखना, पाँव पे हाथ भी रखना। हाँ देख लें, यह है शरीयत। अब ईमान से बताओ मेरे भाई बहनों, अगर काफिर कहे बाप या काफिर माँ कहे, काफिरा माँ कि नमाज में न जाओ, तो उसकी बात तो नहीं माननी। और ये जो मुसलमान और मोमिन माँ बाप बने फिरते हैं, नाम के माँ बाप जो नमाजों से रोक रहे हैं, कुरान से, इनकी बात माननी? ऐ ईमान वालो, उन्हें सरपरस्त न बनाओ, खा तुम्हारे बाप क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, जो कुफ्र को ईमान पर तरजीह देते हैं। जिनके दिल में ईमान की बजाय कुफ्र की मोहब्बत है, उन्हें अपना सरपरस्त न बनाओ, वली न बनाओ, खैर खा न समझो, उनसे डिक्टेशन मत लो। बिल्कुल क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। बाप से तो कोई ताल्लुक ही नहीं ना। नहीं, हलाल ज़ादे तो वो आप याद करें ना, पिछली मर्तबा, हाँ आप तशरीफ फरमानी थे, सुन लीजिए, मैं रिपीट करता हूँ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के साथ एक आपका चाहने वाला जा रहा है, उसने अपने नौकर को, गुलाम को, उसने अपने गुलाम को कहा एक लफ्ज, वो जुमे में नहीं कहा था, हरामजादा, ओ हरामजादे किधर हो, उसने रिपीट किया ये लफ्ज। इमाम के चेहरे पे जलाल आ गया। इमाम ने कहा तुमने इसको, इसके माँ बाप पे इल्जाम लगाया? उसने कहा सरकार ये सिंधी है और ये मुशरिक है। आपने फरमाया हर एक मजहब, इलाके और कल्चर वालों के पास उनकी अपनी वैल्यूज होती हैं, इस्लाम उनकी कदर करता है। कोई समझे आप? ये है दीन, कदर है, यानी उनके यहाँ जो भी है, उनका जो भी तरीका है, वो उनका जो भी, हाँ जिंदाबाद। हिंदुओं में जो शादी होती है, हिंदुओं में जो भी शादी होती है, फेरे वाली सही, इस्लाम उसको इसलिए कबूल करता है कि उसके बेटे को इस्लाम हरामजादा नहीं कहेगा। समझ में आ गई बात? ये इमाम पाक का, ये हमारे लिए एक बात बहुत बड़ी वाज़ेह हो गई कि बेशक हिंदू ज्यादा क्यों ना हो, बाप से तो कोई ताल्लुक ही नहीं, वो मोमिन है, कन्वर्टेड है, बात खत्म हो गई। वरना असहाबे रसूल जो रजी अल्लाह अन्हुम बन गए, उनके कितनों के बाप मुसलमान थे। हजरत अबू बकर साहब का बाप मुसलमान था, बाकियों के बाप कहाँ मुसलमान थे? उनका तो था बेचारों का, वो तो था, हाँ वो तो बिल्कुल मुसलमान था। अब वो बुजुर्ग भी थे, हजरत अबू बकर के जो वालिद थे बुजुर्ग भी थे, जाहिर है सबसे बुजुर्ग थे वही। तो ये आप जहन में रखें। हाँ हाँ बिल्कुल, उम्र में बहुत बड़े थे भाई। जो हजरत अबू बकर के भी वालिद हो तो हुजूर से कितने बड़े होंगे? हजरत अबू बकर खुद हुजूर से बड़े थे, तो फिर वो कितने बड़े होंगे जो बाप है? खैर, तो ये जहन में रख लें आप। हाँ बेशक सही, बहुत अच्छा। ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम। अच्छा देखिए, अब ये मसला हल हो गया। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया। जुबैर मियाँ वो चले जाएंगे, इम्तियाज चले जाएंगे, इम्तियाज को भेज दें। हाँ ले आते, आप आ जाए, इम्तियाज ले आते। ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया। ऐ ईमान वालो, अपने आबा व अजदाद को, अपने भाइयों को वली न बनाओ, औलिया न बनाओ। वली की जमा औलिया। यहां औलिया से मुराद सरपरस्त, बुजुर्ग, जिसका हुक्म बंदा माने, काबिल इताअत, हत्ता के अहले सुन्नत ने तो लिखा वेल विशर। चलिए दोस्त भी कह लें, कोई बात नहीं। बाप को दोस्त ना बनाओ। इस दोस्त से मुराद वो दोस्त नहीं है जो मैंने अर्ज किया, यानी वो दोस्त की खातिर जो यहाँ लोग नमाजें छोड़ रहे हैं, कुरान छोड़ रहे हैं, वो नहीं, वो दोस्त ना बनाओ। ये अहले सुन्नत के नजदीक है। इन इस्तहब्बुल कुफ्र अल ईमान, अगर वो कुफ्र को तरजीह दें, ईमान पर मोहब्बत रखें, तलब मोहब्बत करें, कुफ्र से और ईमान से ना करें, नफरत का इजहार करें। वमन यतवल्लहुम मिनकुम, जो उनको फॉलो करेगा
یا ان کے نقش قدم پہ چلے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہوگا۔ لیجئے، اگر کفر کو پسند کرنے والے ماں باپ کے کہے پہ چلے تو ظالم ہے، اور جو مسلمان ماں باپ حکم دے رہے ہیں نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، یہ کیا عادل ہوگا؟ ہمیں اصول یاد رکھنا ہے، ماں باپ کو ماں باپ سمجھیں، خدا رسول نہ سمجھیں، اولاد کو اولاد سمجھیں، ماں باپ نہ سمجھیں، بس ایک ڈسٹینس رکھیں۔ میں نے کتنے باپ دیکھے ہیں یہاں رلتے ہوئے سڑکوں پہ، کتنے میں نے باپ دیکھے ہیں رلتے ہوئے، دھکے کھاتے ہوئے، جن کے بیٹے ڈاکٹر ہیں، ایم ڈیز، جی، پی سی، پی اے، انجینئر، ملینر، ملٹی ملینر، وہ یہاں دھکے کھا رہے ہیں۔ ایک شہر کا نام نہیں لوں گا، کوئی ناراض نہ ہو جائے، میں ایک شہر میں مجالس پڑھتا تھا زیادہ، اب تو کرونا کی وجہ سے جا نہیں پا رہے۔ وہاں ایک کسی کا باپ مجھے ملا، اس نے کہا کہ مجھے کہنے لگا، جانتا تھا مجھے، کہ ڈاکٹر صاحب مجھے $5 دے دو۔ میں سخی ہوں، الحمدللہ میں نے $10 نکالے، اس کو دے دی۔ میں چند قدم آگے چلا، مجھے حیا آ گئی، میں نے کہا میں اس کو 50 دے دیتا ہوں، واپس آ گیا، میں نے اس کو 50 دے دی۔ اس نے مجھے بڑی دعائیں دی، بڑی تیری حیاتی ہو، بڑی تیری عمر ہو، فلاں ہو فلاں ہو، جانتا تو تھا مجھے۔ وہ 10 مجھے بیچارہ واپس کرنے لگا، میں نے کہا نہیں چاچا یہ بھی رکھو۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا وہ میرے ایک قریبی دوست کا باپ نکلا۔ رات کو جو ہم ایک جگہ کھانے پہ آئے تو وہ تو راز کھل گیا، میں نے اس کے، وہ پھر ایسی تیسی پھیری، راشد تو کیا ایسی تیسی پھیرے گا جو کل کہہ رہا تھا، ایسی تیسی تو پھر میں جب پھیرتا ہوں نا تو چیخیں نکل جاتی ہیں۔ میں نے کہا شرم کر، تو نے یہاں $1500 لگا دیا، $2000 ان کی خاطر جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، تیرا نیک باپ ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے، شرم و حیا کر۔ آج دھکے کھا رہا ہے جیل میں، یہ دھکے کھا رہا ہے جیل میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت کرے۔ یہ درس کا یہ فائدہ ہے، جیل نہیں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے، لڑائی نہیں ہوگی، سوسائڈنگ نہیں کریں گے، ویرزونوں پہ چھلانگ نہیں لگائیں گے۔ وہ میرے بیٹے کی طرح، جو میرا بیٹا بنا ہوا تھا، کار بیوی کو دے کے چھلانگ نہیں لگائیں گے، سوسائڈنگ نہیں کریں گے۔ یہ وزڈم کی باتیں یہاں سے، قرآن کے سامنے خود بیٹھنا، قرآن کی زیارت کرنا خود عین ثواب ہے۔ میرے تو استاد نے کہا تھا کہ حدیث پڑھی ہے میں نے، اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ میرے قرآن کے سامنے اپنا منہ رکھتا ہے تو میں اسی وقت کہتا ہوں کہ اے میرے بندے، تیرے منہ پہ میں عذاب نہیں کروں، اس منہ پہ میں عذاب نہیں کروں گا جس منہ سے تو میرے قرآن کو فیس کر رہا ہے۔ ان آنکھوں پہ اللہ عذاب کرے گا جو قرآن کو پڑھ رہی۔ اس لیے درس قرآن میں شرکت فرمائیں، اوروں کو بھی کہیں، اور جو ہمارے بھائی اللہ انہیں خوش رکھے جو میری مخالفت کر رہے ہیں کہ درس قرآن میں نہ جاؤ، اللہ ان کو بھی ہدایت کرے اور اللہ ان کو آنے کی توفیق دے۔ یہ چٹھا ان کو دعوت دے گا تو تبھی ہوگا نا۔ چلیے اب بس ختم کر رہا ہوں میں، آج کی زحمت صرف نیاز کا انتظار ہے، نیاز جیسے آ جائے گی تو میں ہاتھ اٹھا دوں گا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ دو باتیں سمجھ آ گئی نا؟ 3 کام کر لیں رحمت مل جائے گی، یاد ہے نا؟ رضوان مل جائے گی، جنات مل جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ یہ ایک بات ہو، ایمان، ہجرت، جہاد۔ اچھا اب آ جائے دوسری بات جو آج پڑھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ باپ کیوں نہ ہو اگر وہ بے ایمان ہے، بھائی کیوں نہ ہو اگر وہ بے ایمان ہے، تو اس کو سرپرست نہیں بنانا، اس کی بات نہیں ماننی جو خلاف شریعت ہو، خلاف مذہب ہو۔ احترام میں کمی نہیں کرنا، بھائی سے بھی لڑائی نہیں کرنی، بھائی سے بھی پیار کرنا۔ میرے والد صاحب کے بھائی تھے، یعنی کزن بھائی ہوتے، بندوقوں والے، بندے مارنے والے، وہ چراغ بالی بھی، اور رشتے کا ان کا کزن ہی لگتا تھا میرے والد کا، ویسے میرا نانا لگتا تھا، میرے نانا کا سمجھ لیں کہ وہ بھائی تھا۔ تو چراغ بالی کو میرے والد صاحب کی بلا نے ایک دن کہا کہ بس کر ملک، بس کر، بڑے بندے تو نے مار لیے ہیں۔ تو اس نے وہ سٹین گن ہوتی تھی اس کے پاس، آپ نے تو اللہ کرے نہ دیکھی ہو، میں نے تو خیر زیارت کی ہے،
وہی چراغ بالی کے پاس ہی دیکھی ہے. اچھا ظاہر ہے وہ چراغ بالی کے پاس ہی میں نے دیکھی ہے. ہاں تو اس نے یوں اسٹین گن میرے ابا جی کے پیٹ میں رکھ دی مذاق میں. تو اس نے کہا میں تجھے مار دوں گا. میرے ابا جی نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے, میں زندگی میں کامیاب ہوں, تو مار دے مجھے, میں کلمہ حق تجھے ضرور کہوں گا, کلمہ حق میں ضرور کہوں گا کہ بندے نہ مار, اپنے آپ اندر کو مار, اندر کو مار, بندے نہ مار. کیا انجام ہوا, کیا فائدہ ہوا, کس طرح ذلیل ہو کے مارا گیا. میرے بھائیوں, میری بہنوں, قانون ہاتھ میں نہ لو. اللہ کے قانون کو بھی, جس ملک میں رہتے ہو اس کے قانون کو بھی ہاتھ میں مت لو. پیار محبت عام کرو, نفرتیں ختم کرو, گالی گلوچ کی بجائے دعائیں دو. یہ ذرا چٹھا کو دکھا دے نا, تھوڑا چٹھا کو دکھا. نہیں دکھائیں دکھائیں, چٹھا کے مخالف دیکھے نا کہ بیٹھا ہوا ہے. جی دیکھیے, یہ بس اسی پر امید ہے کہ لنگر آ جائے گا, امید بڑی ہے. دیکھیے یہ آج میں اگر مسئلہ واضح کر لوں نا تو میں سمجھوں گا بہت بڑا کام ہو گیا. کچھ تو ایسی احادیث ہیں کہ جس نے تارک الصلاۃ, من اعان تارک الصلاۃ بلقمۃ او شربۃ, ایسی روایتیں ہیں اس مضمون کی, جو ایک لقمہ کھلا دے بے نماز کو, ایک گھونٹ پلا دے بے نماز کو, ایک لباس دے دے, گویا اس نے انبیاء سے جنگ کی. اس قسم کی روایتیں ہیں. ٹھیک ہے, اس قسم کی روایتیں بھی ہیں کہ انبیاء گزرتے تھے ان کے پاس سے کہ جو بیچارے کوئی عمل نہیں کرتے تھے, تو انبیاء ان کو اپنے پیرہن اتار کے بھی دے دیتے تھے. تو یہ ایک درمیانی راستہ اختیار کرنا ہوگا. یہ تاکید اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کہیں ان کے ساتھ راہ و رسم اتنے درست نہ کر لیں کہ وہ آپ کو بھی بے نماز بنا دیں. یہ ہیٹریڈ مقصود نہیں ہے. یہاں پر ایک صاحب تھے, وہ ایک بہت بڑی پارٹی کے سربراہ بھی تھے, آپ کو یاد ہوگا, یہیں پر درس میں کبھی کبھی آتے تھے. تو وہ ذرا پی پلا کے آتے تھے, بس نام نہ لیجیے گا, آپ جانتے ہیں نا, پی پلا کے آتے تھے ادھر ہی. وہ میں ان کو $5 میں نے ایک دن دے دیے, $5. تو وہ $5 کے بعد درس میں آنا شروع ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا برابر درس میں ہی آتے رہے بڑا عرصہ, $5 کام آ گئے. ایک دفعہ میں نے بوٹے ڈھولی کو دے دیا $100. میرا برخوردار حاجی نذیر چٹھا میرے اوپر غصے میں آ گیا کہ آپ نے دیکھے ڈھول والے کو دے دیے. میں نے کہا بیٹا میں نے ڈھول بجانے کے لیے نہیں دیے, ڈھول رکوانے کے لیے دیے. میرا 100 لے کے اس نے ڈھول روک دیا, اور اس نے جا کے وہاں باقاعدہ مولویوں سے کہا کہ مولویوں تم میں اور المہدی کے مولوی میں یہ فرق ہے کہ وہ پیسے دیتا ہے کہ ڈھول روکا جائے, تم پیسے دیتے ہو کہ ڈھول بجایا جائے. تو تبلیغ کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. کنت من الظالمین, جی ہاں اسی بندے نے, جی ہاں فائدہ ہوا. ظالمین بالکل فرق ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آج کا جو درس ہے یہ ابتدائی صحیح, اتنا زیادہ تو ہم پڑھ نہیں سکے. دیکھیے آنے تک دیکھ لیتے ہیں, ذرا نیاز آ جائے. قل ان کان آباؤکم او ابناؤکم او اخوانکم او ازواجکم, معاف کرنا, واہ جی قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. بس اس سے آگے آج ہم نہیں جائیں گے. اس آیت میں ایک تیسرا میسیج ہے آج کے درس میں, وہ یہ ہے, اے میرے حبیب ان سے کہیے, ان کانا
आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम। अगर तुम्हारे बाप दादा आबा, तुम्हारी औलादें, तुम्हारे बेटे अहफाद पोते नवासे, व इख्वानुकुम और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी अज़वाज, इसको अज़वाज कहा गया है तो बीवियां ही मुराद है, ज़ौज। हाँ, व अशीरतुकुम और तुम्हारे खानदान वाले, अशीरा कहते हैं खानदान। ये हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का एक लक़ब है, या साक़ी अल अशीरा। ये देखिए, हाँ, अशीरा पैगंबर को पानी पिलाने वाले, खानदान पैगंबर, अशीरा। ये उशर से है ना, उशर अशीर, जुल अशीरा, ये एक ही, जुल अशीरा ये एक ही से होता है, जिसमें दहाइयाँ हों, बीसियों हों या दहों हों, उसको अशीरा कहते हैं जी, बिरादरी। बिल्कुल सही। वामवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और जो माल तुमने इकट्ठे कर रखे हैं, इक़्तिराफ़ कहते हैं जमा करना, शौक से जमा करने को इक़्तिराफ़ कहते हैं। जैसे कुरान बंदा शौक से जमा करता है, ये नुस्खा, किताब बंदा शौक से जमा करता है, इक़्तिराफ़ इसको कहेंगे। या आपने वो इस्त्री किए कपड़े, बाज़ बंदे तो इस्त्री करते ही नहीं, अल्लाह इनको हिदायत करे। हाँ, अल्लाह हिदायत करे। एक बंदा ऐसा है जिसने कभी ज़िंदगी में कपड़े इस्त्री नहीं किए। मैंने कहा यार खुदा का खौफ कर, कुछ तो अमेरिका में आ जा, तू कपड़े हमेशा इस्त्री करने चाहिए, इस्त्री वाले कपड़े पहने, बन ठन के रहे। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ले मस्जिद, ऐ आदम के बेटो जीनत लेकर आओ मस्जिद में, जीनत लेकर आओ। अपने हाइजीन का ख्याल रखो, खुशबू का ख्याल रखो, अच्छी से अच्छी परफ्यूम यूज करो। ऐसे नहीं कि मुंह लटका हुआ हो, 12 बजे हुए हो और मस्जिद में आ जाए। हाँ, मेरा एक दोस्त था, अल्लाह के पास चला गया है, घड़े में से निकाल के आता था मस्जिद में, इतना खूबसूरत जवान, मुझसे ऊंचा कद, गोरा चिट्टा। और जब मैंने उसको एक दिन देख लिया दफ्तर में, तो देखा कि जैसे कोई वज़ीर आज़म आ गया। मैंने उसको कहा, मैंने कहा तूने अल्लाह को इस दुनिया के इस बैंक से भी कम समझ रखा है कि तू अल्लाह के पास आ, टॉप के कपड़े पहन के, टॉप के कपड़े पहन के आप मस्जिद में आए, अल्लाह के पास आया करे। घड़ों में से नहीं निकालने, वो जमाने गुजर गए। घड़ों वाले घड़ों में दफन हो गए। हाँ, इसलिए जरा मेहरबानी करके मॉडर्न थोड़ा बनना है। शाबाश, ये हुई ना बात। देखे बड़ा ऊंचा जा रहा है ये, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत हो तो नजर आए, शाबाश शाबाश, है बात हुई ना। मेहरबानी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद। अल्लाह ताला आपको सबको सलामत रखे, आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। मैं दुआ भी करता हूँ अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ करे, मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, शर आदा शर हासिदीन से महफूज रखे, मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत हो, मेरे अहल खाना, मेरे बच्चों, सब मलिक फैमिली को अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सुंदुस कमल चट्ठा को, इरशाद बेगम को अल्लाह सेहत अता फरमाए, इनके रिज़्क़ व माल में मज़ीद बरकत अता फरमाए, इनके मरहुमीन ख़ानदान की मग़फ़िरत फरमाए और इनको वक्त पे आने की तौफीक अता फरमाए। हाजी मोहम्मद रज़ाक गुजर के लिए दुआ करता हूँ, गुजर फैमिली को अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इनकी साहिबजादी, इनकी बेगम साहिबा, इनके भाइयों, इनकी भरजाइयों को, भाभियों को अल्लाह ज़िंदा और सलामत रखे, इनके भतीजों भाइयों को, और अल्लाह ताला नूर जमाल के सारे चौधरियों को, ख़ास तौर पर इनके वालिदैन को, इनके दोनों भाइयों को, भावज को, इनके खुसरे मुअज़्ज़म को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। ये दोनों भाई जो मंजूर हुसैन और समद खान यहाँ पर आए हैं, या अल्लाह इनके जो दुनिया का जो चैनल है, इनके दुनिया के चैनल को कामयाब फरमा, इनके दुनिया के अखबार को भी कामयाब फरमा, इनके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, इनके अहल खाना, इनके बच्चों को ज़िंदा व सलामत रख, इनको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। अलहाज मौलाना जनाब सैयद मोहम्मद असगर नकवी नजफ़ी जो
عالم دین بھی ہیں اور تاجر بھی ہیں۔ یا اللہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے رزق و مال میں اضافہ فرما، ان کے اہل و عیال میں برکت عطا فرما، اور ان کے اہل و عیال اور نقوی فیملی کو جو 65 نقویز ہیں ان کو درس میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ ملک حسن رضا کو زندگی عطا فرما، اس کو لائق نیک بنا، اس کے بچوں کو بھی، اس کی بیگم کو بھی، اس کی امی کو بھی، اس کے بہن بھائیوں کو بھی سلامت رکھ۔ مرحومین کو، ملک فیملی کی جتنے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما۔ چودھری محمد اقبال صاحب کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، یہ خادم القرآن ہیں، ان کو مزید قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرما، انہیں صحت کلی عطا فرما، ان کے بچوں کو بھی المہدی آنے کی توفیق خیر دے، ان کے والدین کو جنت میں جگہ دے، ان کے دیگر مرحومین کو بھی۔ ہمارے راجہ عمار یاسر نمبردار صاحب آف منڈی بہاولدین کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اس کے والدین کو، اس کی دونوں بہنوں کو، اس کے تمام اعزاء و اقربا کو زندہ و سلامت رکھ، مرحومین کی مغفرت فرما، اور اس کی جو ہونے والی بیگم ہے اس کو بھی اور اس کے سسرال کو بھی ہمیشہ کے لیے نعمتوں سے مالا مال فرما۔ محمد زبیر گوندل کی بیگم اور ان کو، ان کے بچوں کو زندہ و سلامت رکھ، ان کے والدین کو جنت میں جگہ دے، ان کے رزق و مال اہل و عیال میں برکت عطا فرما۔ ہمارے وزیر اعظم پرویز احسن رضوی صاحب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کے والدین، ان کی ہمشیرہ، ان کی بھانجی کو، ان کی ممانی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کو صحت دے، ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرما۔ ایک مقدمہ یہ جیت گئے، میں نے سلو کرا دی۔ یا اللہ جتنے بھی مقدمے یہ کرتے ہیں یا جن سے ان کا کوئی پھڈا ہے، یا اللہ اس کو آج ہی ختم کر دے اور ان کو کامیاب و کامران فرما انشاءاللہ۔ یا اللہ ان کو سکون عطا فرما، ان کو صحت عطا فرما۔ بھائی صاحب آپ کا نام پورا کیا ہے؟ جناب اصغر صاحب میرے بہت قریبی بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، میرے بہت مہربان ہیں، یہ ہمیشہ مجھے عزت سے پیار سے ملتے ہیں۔ جناب بھائی اصغر صاحب کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، آرتھورائٹس کی جو تکلیف ہے قرآن کے صدقے میں، محمد و آل محمد کے صدقے میں، امام علی و امام حسین کے صدقے میں، بی بی پاک کے صدقے میں ان کی ختم فرما۔